أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا رب ہے۔ درود اور سلام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر جس نے دین حق اکمل مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر جس نے دین کے خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی، لوگوں کے طعنے سنے، لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا، لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن آپ عزم اور ہمت کے پہاڑ تھے، آپ سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ کبھی آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، ہمیشہ ہر مصیبت پر صبر کیا۔ یہی آپ کو حکم تھا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو صبر کر جس طرح حوصلے کے پکے رسولوں نے صبر کیا تھا، اسی طرح تو بھی صبر کر۔ اگر یہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ اگر انہوں نے تجھے کاذب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، تو ہر نبی کو جھوٹا کہا گیا۔ اگر یہ تجھے جادوگر کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا جادوگر کہا گیا۔ تو صبر کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر ہی کرتے تھے۔ سلسلے وار درس جو چل رہا ہے آپ کے سامنے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ رب تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتا ہے یہ کہہ کر کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے،
ہر ایمان والے بندے سے خطاب ہے، کسی یہودی سے نہیں، کسی نصرانی سے نہیں، کسی منافق سے نہیں، خالص آپ سے کلام ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً 8 جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ 100 آیتیں میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی ایسی ہیں کم سے کم، جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں سارے احکام آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں جو آپ سے وہ کرنا چاہتا ہے وہ آ جائیں گی۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج کی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو، اذا جب، قمتم تم قیام کرو، کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، جب تم نماز کی طرف آؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، فاغسلوا دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں، وجوہ چہرہ، اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ کونی تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کے احکام بیان ہو رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں بیان ہوئی اس آیت کے اندر۔ جب نماز کا ارادہ ہو تو وضو کر لو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، لا صلاۃ، نہیں ہے نماز بغیر وضو کے، وضو تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں، پانی آپ کو زیب نہیں دیتا، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایک دوسری صورت ہے، وہ بھی اسی آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، وہ ہے تیمم۔ آج ہم 3 باتوں کا آپ سے بیان کریں گے، وضو، غسل، تیمم، تینوں چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ فاغسلوا، غسل کرو، ان کنتم جنبا، اگر تم جنبی ہو، جنبی ناپاکی کی حالت کو کہتے ہیں، اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں، جب وہ ناپاک ہو جائے تو پھر غسل کریں۔ تو پہلی بات جو ہے وہ اس کے اندر وضو کی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، یاد کیجئے، پھر یاد دلاتے ہیں آپ کو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہوئے، انہوں نے لوگوں سے کہا آؤ میں تم کو نبی علیہ السلام جیسا وضو کر کے بتاتا ہوں۔ ایک لگن پانی کا منگایا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، سب سے پہلے انہوں نے چلو پانی کا لے کر دونوں ہاتھوں کو دھویا، 3 مرتبہ یہ عمل کیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کلیاں کی، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا۔ لیکن کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک چلو پانی لے کر آدھے سے کلی کر دی، آدھا ناک میں دے لیا، بخاری کی روایت۔ اور جناب عثمان کہہ رہے ہیں میں تمہیں نبی جیسا وضو کر کے بتاتا ہوں، تمہارے تو نبی ایسے ہی کیا کرتے تھے، آپ بھی کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، آدھا پانی لے کر کلی کر دے، آدھا ناک میں دے لے، 3 مرتبہ، گویا 3 چلو ہوں گے، کام 6 ہو جائیں گے، 3 کلی ہو گئی، 3 ناک میں پانی ہو گیا، چلو 3 ہیں،
پانی کا چلو بھر کے اس طرح سے آدھے سے کلی کرے، آدھا ناک میں چڑھا لے۔ پھر 3 مرتبہ جناب عثمان نے اپنے چہرے کو دھویا، اور پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا، 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھویا۔ پھر انہوں نے پانی لے کر تھوڑا سا اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور پھر سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر گدی تک اور گدی سے واپس، اور یہ دونوں انگلیاں جن کو شہادت کی انگلی آپ کہتے ہیں، کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر ان کو ذرا سا ہلایا اور کان کے اندر پھیر لیا۔ یہ جو انگوٹھے ہیں آپ کے، یہ کان کے باہر رکھ کر 1 مرتبہ اس طرح کر لیا، اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایسے وضو کرتے دیکھا۔ پھر کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کو اختیار دے گا اللہ تعالیٰ کہ جس دروازے چاہے جنت میں چلا جائے۔ دیکھا آپ نے سنت کی اہمیت، سنت کے مطابق وضو کرنا، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کا فائدہ دیکھیں آپ۔ عام طور سے ہمارے ہاں ایک رواج ہے، وہ یہ ہے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یا ایک انگلی اٹھا لیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ انگلی اٹھانے کا ثبوت ہے اور نہ آسمان پہ دیکھنے کا ثبوت ہے۔ بس وضو کیجئے اور 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ 2 رکعت اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، پاک ہو گئے، اب آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ یہ نوافل ہیں، نفل، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر وقت ہو تو آپ یہ پڑھیں گے، وقت نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے۔ مثلا جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب آپ یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ نفل ہے، نفل کو چھوڑ کر فرض میں آپ کو آنا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ یوں فرمایا کہ جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز مت پڑھو، لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور پیچھے 2 رکعت لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ کس کا حکم؟ نبی کا حکم نہیں، آپ سے منع کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے آپ سے یہی کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ آپ نے منع کیا، 3 وقتوں میں نماز بس پڑھو، جب سورج طلوع ہو، جب سورج سر پر آ جائے، اور جب سورج غروب ہوتا ہو، اس وقت کوئی نماز نہیں۔ پھر آپ نے مزید وضاحت کی، اگر کوئی اس وقت سجدہ کرتا ہے تو وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا۔ جن اوقات میں نبی نے منع کر دیا وہاں نہیں پڑھنا۔ جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ لیکن ایک اور بات ہمارے یہاں غلط ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگ اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کی تکبیر ہو گئی تو وہ نماز کو توڑ دیتے ہیں، یا ان کے برابر والا کوئی شخص ان سے کہتا ہے نماز کو توڑ دو۔ توڑنے کا حکم نہیں ہے، جلدی کریں، مختصر کریں۔ ایسے موقع پہ مختصر کرنے کا حکم ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ایک دم مختصر کر دیا نماز کو، پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے سوچا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اگر کوئی حالات ایسے ہو جائیں تو نماز کو مختصر تو کر سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ توڑوانے کا غلط ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے فجر کی نماز،
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں. جناب عمر نے ہاتھ پکڑ کر ان کا آگے کر دیا مصلی پر. اب یہ وقت ایسا تھا کہ نماز کو مختصر کرنے کا. پہلی رکعت میں والعصر اور دوسرے میں انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی صورتیں پڑھ کے انہوں نے سلام پھیر دیا کیونکہ حادثہ ہو گیا تھا. تو کوئی حادثے کی صورت ہو تو نماز کو مختصر کر دیجیے گا, توڑنے والی بات نہیں ہے. تو وضو آپ نے سیکھ لیا. جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے بتایا اور یہ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جو اس طرح وضو کرے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا, اللہ اس کو اختیار دے گا. تو پہلی بات مکمل ہوئی. دوسری بات ہے غسل. ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بات بھی یاد کر لیں جب کسی عورت کا نام آئے صحابیہ کا تو کہیں گے انہا, ہا علی زبر ہا. اور کسی صحابی کا نام آئے گا تو کہیں گے رضی اللہ عنہ. مرد کا نام انہو, ہو اور ہاں میں فرق سمجھ لیں آپ. ہاں مؤنث کی ضمیر ہے اور ہو مذکر کا اشارہ ہے. مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جناب علی رضی اللہ عنہ, جناب عمر رضی اللہ عنہ, جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ام میمونہ رضی اللہ عنہا. تو اس بات کو بھی یاد کر رہے ہیں. ام میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو غسل کرتے دیکھا ہے. یہ بات بھی یاد کر لیں کہ شوہر کا حال بیوی زیادہ جانتی ہے اور بیوی کا حال شوہر زیادہ جانتے ہیں. کیونکہ غسل آپ گھر میں کر رہے ہیں تو گھر والی نے دیکھا آپ کو غسل کر, وہی روایت کرتی ہیں. پہلی روایت بھی بخاری سے تھی پکی پکی, اور دوسری روایت بھی ام میمونہ سے پکی پکی روایت. وہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے جیسے آپ وضو میں دھوتے ہیں, پھر آپ نے استنجا کیا. 2 باتیں, پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لیے اور پھر آپ نے استنجا کیا, اور استنجا کرنے کے بعد آپ نے مکمل وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے. پھر آپ نے اپنے سر کے بالوں پر پانی ڈالا, پھر سارے بدن کو مل مل کے دھویا. آپ صابن لے سکتے ہیں, مل مل کے دھوئیے. غسل کے معنی ہے غلاظت کو دور کرنا, میل کچیل کو دور کرنا. اور پھر آپ نے پانی لے کر کسی چیز میں, آپ اس کو مگا کہہ لیں یا کوئی لوٹا کہہ لیں, وہ لے کر آپ نے اپنے سر سے پاؤں تک بہا دیا. ایسے پانی لے کے سر پہ ڈالا, وہ بہہ گیا. 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا. پھر پانی لے کے بہا دیا, پھر پانی لے کے بہا دیا. اور پھر آپ نے کہتی ہے میں نے آپ کو کپڑا دیا بدن پوچھنے کے لیے تو آپ نے منع کر دیا, اور آپ نے کہا اگر کوئی چاہے تو پوچھ لے, نہیں چاہے تو نہ پوچھے. ام میمونہ نے غسل کی ترکیب بتا دی. پہلے ہاتھ, پھر استنجا 2, اور پھر وضو 3, پھر سارے بدن پر پانی بہانا 4, اور 5ویں مرتبہ سر کے اوپر سے پانی بہانا 3 مرتبہ. ہمیشہ ایسے غسل کیجیے گا آپ. یہ ہے سنت طریقہ غسل کا. اب آخر میں ایک بات رہتی ہے, فلم یہ چیز مان, اگر تمہیں پانی نہ ملے
یہ وضو بھی پانی سے ہوگا، غسل بھی پانی سے ہوگا۔ اگر پانی نہیں ملے اور تم جنوباً ناپاک ہو تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کی روایت اس طرح سے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جناب عمر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ دونوں کہیں سفر میں تھے۔ رات کو جب یہ دونوں سوئے تو اتفاق ہے کہ دونوں ناپاک ہو گئے۔ احتلام مرض کو ہوتا ہے۔ جناب عمار رضی اللہ عنہ نے مٹی میں لوٹ کر یہ سمجھا کہ میں پاک ہو گیا، اور جناب عمر نے نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ پہلے مسئلہ معلوم کروں گا پھر نماز پڑھوں گا۔ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ عمار کہتے ہیں اللہ کے رسول، انہوں نے نماز چھوڑ دی اور میں نے ایسا کیا کہ میں زمین پہ لوٹا۔ آپ نے فرمایا تم کو ایسا کرنا چاہیے۔ آپ نے مٹی پر ہاتھ ایسے مارے اور پھر ان کو جھاڑ دیا، اور پھر یہ ہاتھ آپ نے اپنے چہرے پر مل لیے، جہاں وضو کے حساب سے آپ چہرہ دھوتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ، پہلے دانہ ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کے پونچھوں تک اس طرح، دانہ بائیں پہ پھیرا، بانہ دائیں پہ پھیر لیا۔ آپ نے تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہوا تیمم۔ تو اگر پانی نہ ملے، آپ بیمار ہیں، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پاکیزگی حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا استنجا خانے سے آئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں کے پاس گئے تھے اور تم نے پانی نہیں پایا، فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کرو۔ سعیداً طیباً، سعیداً مٹی، طیباً پاک، ناپاک مٹی نہیں، پاک جگہ پر۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ہاتھ پھیرو چہرے پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر۔ بس قرآن نے آپ سے یہی کہا ہے، وہی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور آپ کو بتانی ہے، یہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے تحت چلے گا انشاءاللہ تعالی، چلتا رہے گا جب تک احکام آتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ تیمم کے متعلق ایک بات ہم آپ سے کہیں گے، ایمان والوں کا کہیں قافلہ ٹھہرا ہے، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، ام المومنین بھی موجود ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ان کا ہار گم ہو گیا، گلے میں پہننے والی عورتوں کی زیبائش ہار وہ گم ہو گیا۔ اس کو تلاش کیا گیا، وہ نہ ملا۔ نماز میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس موقع پر یہ آیتیں اتری، شان نزول ہے یہ ان کا، تیمم کی آیتیں اس وقت اتری۔ تو تمام لوگوں نے تیمم کیا، اور جب واپسی کے لیے چلنے لگے تو ام المومنین کے اونٹ کو جب اٹھایا تو اس کے نیچے ہار پڑا تھا۔ اس سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، ورنہ اونٹ کو کھڑا کرتے ہار نکال لیتے۔ میں بتاؤں گا آپ کو عقیدے کی بات،
اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو آپ کہتے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، اونٹ کے نیچے سے ہار نکال لو، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ قرآن پڑھیے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ قل، اے نبی تو کہہ دے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا زمین آسمان میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صفت کسی میں نہیں ہے، یہ خوبی، صفت مانے خوبی، یہ خوبی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ جب بھی کوئی تذکرہ ہو اور یہ بات آئے تو کہو یہ غیب کا معاملہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھا دی۔ اثناء نماز کے اندر ہی آپ نے اپنے جوتے اتار کے بائیں طرف رکھے۔ یہ بھی یاد رکھیے، جوتے بائیں طرف رکھنے ہیں یا پیچھے رکھنے ہیں، آپ کے دائیں طرف نہیں ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کو کچھ کھڑکھڑاہٹ سی محسوس ہوئی، اتنی پابندیاں نہیں تھیں، بعد میں آئی ہیں، تو کیا دیکھا صحابہ نے کہ نبی نے اپنے جوتے اتار دیے۔ سارے صحابہ نے اپنے جوتے اتار دیے، نبی کی اتباع۔ بعد میں نبی علیہ السلام پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر اتارے۔ آپ نے فرمایا سنو، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیروں میں گندگی لگی ہوئی ہے، ان جوتوں کو اتار دیجئے، ان جوتوں میں گندگی ہے۔ اب تم میں سے جب کوئی جوتوں میں نماز پڑھے تو پہلے جوتوں کو پاک کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول کیا اتنے بے ادب تھے کہ جوتوں میں گندگی لگی پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے؟ سوچئے ذرا، آپ کو پتہ نہیں تھا، جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کے پیروں میں، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ جوتوں سے بھی نماز جائز ہے، لیکن جوتے پاک ہونے چاہیے۔ جوتوں کو پہلے پاک کر لو، ذرا مشکل عمل ہے، تو اس لیے جوتوں کو پیچھے ہی اتارنا اچھا ہے، یا بائیں طرف رکھ دیجئے اتار کے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو غیب کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر نہیں۔ ایک بات اور، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں، اس حدیث کو بخاری کے اندر ہے، وہ کہتی ہیں عبداللہ ابن ابی ایک منافق ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، میں ایک سفر میں پیچھے رہ گئی، اس نے ایک طوفان اٹھا دیا میرے خلاف۔ عائشہ بدکار ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر بیٹھے اور میری والدہ بھی تھیں، میرے والد بھی، ابو بکر صدیق کی لڑکی ہیں، یہ وہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، سلام کر کر بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ باتیں پتہ چلی، منافق پھیلا رہے ہیں ان باتوں کو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے استغفار کر لو، اور اگر گناہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے اپنے ابو سے کہا ابو جی آپ کچھ کہیے، یعنی میری صفائی میں کچھ کہے۔ ابو نے کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں۔ میں نے امی سے کہا، ام رومان، امی سے کہا امی جان آپ کچھ بولے، انہوں نے بھی کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں۔ کہتے میری عمر زیادہ نہیں تھی،
لیکن میں سمجھدار تھی، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آپ نے سنی ہے وہ آپ کے دل میں اتر گئی ہے. اب میں یوں کہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ یقین کر لیں گے، اور اگر میں یوں کہوں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اللہ جانتا ہے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. آپ بھی شک میں مبتلا ہو گئے، بخاری کی روایت ہے، ام المومنین فرماتی ہے آپ بھی شک میں مبتلا ہو گئے. ام المومنین کہتی ہیں ابھی ہم اٹھ کے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہونے لگا، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے اندر پیشانی پر پسینہ آتا تھا اور موتیوں کی طرح نیچے گرتا تھا. ہم سمجھ جاتے تھے کہ وحی، اور ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ وحی آ رہی ہے. سورہ نور کی 17 آیتیں ایک ساتھ اللہ نے اتاری ہے کہ عائشہ پاک ہے، منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ طوفان کھڑا ہے، اور جو مسلمان اس میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں. ام المومنین کہتی ہے جب یہ آیتیں نبی نے ہم کو سنائی کہ مجھ پر یہ آیتیں اتری ہیں، تو میری ماں نے مجھ سے یہ کہا اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں کبھی نہیں اٹھوں گی، نہ شکریہ ادا کروں گی، میں تو شکریہ اس رب کا کروں گی جس نے میرے لیے آیتیں اتاری. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں آپ سے، اب بھی کوئی کسر رہ گئی غیب کے اندر کہ غیب جانتے تھے نبی؟ آپ تو مطمئن رہتے، آپ تو شک میں مبتلا نہ ہوتے. وہ نبی خود فرما رہی ہیں، اور نبی خود فرما رہے ہیں عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لو. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے جس کو میں ہمیشہ لاتا رہا ہوں. تو اب نے آپ کے سامنے آج پھر یا ایھا الذین آمنوا سے 3 مسئلے بیان کیے ہیں: وضو، غسل اور تیمم. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو آپ اسی طریقے سے کریں گے. غسل کا طریقہ عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، پھر ایک مرتبہ سن لیجئے گا. ام میمونہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کا پانی رکھ دیا نبی کے لیے، آپ غسل کرنے بیٹھے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئے. یہاں پڑھنے کا ذکر نہیں کرتی کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی. غسل کے موقع پر انسان برہنہ بھی ہوتا ہے، تو برہنہ حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا. یاد رکھیے یہ بات. میرے نبی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی جسے مہر لگاتے تھے، اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن کیسا لکھا تھا؟ اوپر لکھا تھا اللہ، اس کے نیچے لکھا تھا رسول، اس کے نیچے سب سے نیچے اپنا نام لکھا محمد. نیچے سے پڑھیے محمد الرسول اللہ. کاتب لکھتے ہیں اس طرح سے، وہ انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے. جب کبھی بیت الخلاء کا جانے کا ارادہ ہوتا آپ اس کو اتار کے رکھ کے جاتے تھے. ہاں اگر چھپی ہوئی چیز ہے، آپ کی جیب میں کوئی چھپا ہوا نسخہ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور نہ پڑھنا چاہیے. ہاں وضو کے اندر آپ نے فرمایا بسم اللہ کرو. لا صلاۃ، معاف کیجیے گا، لا وضو، نہیں وضو جو بغیر بسم اللہ کے کرے. بسم اللہ آپ کو کرنی ہے، صرف بسم اللہ یہ کہہ کے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھنا آپ کو. دیکھیے ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جتنی نبی سے ثابت ہے اتنی بتائیں گے. جو نبی سے ثابت نہیں ہے اس کو منع کریں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں آپ نے جب خطوط لکھے ہیں تو پوری بسم اللہ لکھی ہے.
مثلاً کسی ملک کی فرما روا عورت تھی، بلقیس نام تھا، کیا نام تھا اس کا پتہ نہیں، حدیث میں تو نہیں ہے بلقیس، لوگوں نے رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اس کو آپ نے خط لکھا تھا، اسے پوری بسم اللہ لکھی تھی، بسم اللہ کے بعد لکھا تھا اما بعد، یعنی اس کے بعد، اللہ کے نام کے بعد آتونی مسلمین، آ جاؤ مسلم ہو کر اسلام قبول کر لو، چونکہ ہدہد نے یہ گواہی دی تھی، یاد کریں آپ، کہ وہ عورت غیر اللہ کی پوجا کرتی ہے، چاند اور ستاروں کو پوجتی ہے، تو آپ نے ابتدا کے اندر بسم اللہ کے بعد لکھا تھا آ جاؤ مسلم ہو کر، اور پھر وہ آئی ہے اور مسلم ہو گئی ہے۔ آپ نے سلاطین کو جتنے، شاہ مقوقش، شاہ ایران، جہاں جہاں، شاہ روم، جس کو خط لکھا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہے۔ تو آپ بھی جب خط لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھیں گے، اور جب وضو کریں گے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو جہاں بسم اللہ پوری ہے وہاں پوری بتائیں گے آپ کو، اور جہاں آدھی ہے وہاں آدھی بتائیں گے۔ یہی دین ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو کرتے دیکھا وہی کیا جائے گا، اور جس سے آپ نے منع کیا اس سے رکا جائے گا۔ یہ ہے مکمل دین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مومنو، تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، تم غافل ہو گئے، تو تم نے نقصان کا سودا کیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، تم پر موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کوئی کہنے والا یوں کہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے۔ فاصدق، میں صدقے کروں گا، واکن میرے صالحین میں نیک بن جاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو تم کرو گے۔ میرے والد کے لیے دعا کرا دیں، اللہ ان کی صحت، ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے لوگ ہیں، جتنے بھی والد ہیں اور جتنی والدائیں ہیں، اللہ سب کو شفا